Pakistan's coastline stretches from Marmara to Karachi. In its natural unspoiled splendor, it is one of the most beautiful and biodiverse in the world. The vistas of natural beauty and wealth of life, both on and off these shores, have made it a haven for tourists, conservationists, and fishermen. इस खित्ते को अल्लाह ताला ने बहुत नेमतों से नवाजा है, जिसमें समुंदर सबसे बड़ी दौलत है। कराची में कुदरत अगर आप तलाश करें तो समंदर ही हमारा रिश्ता है कुदरत के साथ। आप एक मास्क पहन के जाके मनाज़र देखें, अल्लाह ने समंदर के नीचे क्या बनाया है। एक अलग दुनिया है, इट इज़ पैराडाइज अंडर वाटर। Everybody doesn't give the sea the same respect though. Welcome to Karachi. The hustle and bustle of this metropolis makes it easy to forget its humble origins. In the 18th century, Karachi was a fortified trading post for merchants. Over subsequent generations, many different cultures, religions, and ethnicities passed through, mingled and overlapped, with each leaving a little bit of themselves behind. Eventually, the settlement grew to encircle some of the fishing villages that dotted the coastline. Today, Karachi is a major seaport and industrial powerhouse where the cultural diversity of its original inhabitants coexists, often uncomfortably, with the new urban sprawl. As Karachi's journey from trading settlement to megacity illustrates, development is inevitable, but it must be sustainable. The distribution and utilization of land and access to water must focus on the future as well as the present, particularly in a third world economy like Pakistan's. Here, corruption, myopic planning, and lax regulatory frameworks ensure citizens are vulnerable to the profiteers that thrive in such an environment. Recent changes along Karachi's seashore illustrate exactly how the four interest groups most impacted by unregulated development along a coastline, that is, the flora and fauna, the fishing communities, the general public and landowning agencies, can be adversely affected by it. Karachi's 75-kilometer-long coastline stretches from Cape Mons to Port Qasim. Just outside the city lie the scenic Paradise Point and the popular French Beach, Hawke's Bay and Sandspit. Behind these beaches are the mangroves of the eastern and western backwaters. The coastline running parallel to the city itself features the Karachi port, Manora Island and the DHA beachfront. Offshore, at the very edge of the Indus Delta, lie the Bundal and Buddo Islands. Close by are the creeks which lead to Port Qasim. These backwaters, these shores, have been home to abundant flora and fauna for generations as part of an ecosystem built upon the foundation of mangrove swamps. Avicenna marina, the common mangrove, or Timor as it's locally known, acts as a nursery and feeding ground for fish, crustaceans, and migratory birds. Mangroves sustain coastal communities and also form a protective barrier against storms or cyclones. मैंग्रोव्स की जड़ें कीचड़ में इस तरह फैली हुई हैं जैसा लोहे का काम करती हैं। खुदा ना खास पानी की प्रेशर बढ़ती है, तूफ़ान आता है या सैलाब किस्म का कोई भी प्रेशर होता है तो उससे जो है ना ज़मीन फटती नहीं है बल्कि उसको घेर के रखता है। बल्कि हमने तो ये मिसाल दिया कि मैंग्रोव जो है वो खामोश सिपाही हैं जो हमारे तूफ़ानों में और इसमें जो है ना हमारी दिफा करते हैं। But the once abundant wetlands of Karachi have shrunk to a fraction of their former size.
آپ کے کراچی میں جس طریقے سے کوسٹ پہ اربنائزیشن اور انڈسٹریلائزیشن کر رہے ہیں، اس سے لاکھوں ایکڑ پہ مینگروو جو ہوتے تھے وہ انہوں نے کاٹے ہیں، برتھ بنا رہے ہیں، آئرن اور بنا رہے ہیں، ایل پی جی کا برتھ بنا رہے ہیں، فاٹکو کا جو ہے، تو یہ سب جو ہے یہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں مینگرووز کی ڈیفارسٹیشن میں. They have also been affected by settlements along the Lyari and Malir rivers. The resultant pollution poisons not just the roots of the trees, but also the many life forms they nurture. Down the coast from the mangroves, other valuable species indigenous to the region are also trapped in a battle for survival. Hawksbay and Sandspit are one of the 11 beaches in the world where sea turtles come to nest every year. The turtles are a threatened species, but their nesting area is under a far greater threat. Bigger, better, and always illegal, huts are encroaching upon their nesting sites. Civic agencies themselves are party to this encroachment. رات کے وقت کچھوے، معصوم کچھوے کی جو مادہ ہے وہ آتی ہے ساحل پر انڈے دینے کے لیے، اور اگر اس ساحل کو آپ بالکل لائٹ جلائیں گے یا وہاں شور کریں گے تو کچھوے نہیں انڈے دیں گے. اب ڈیولپمنٹ اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ وہ جو ساحل ہے جہاں پہ کچھوے انڈے دیتے ہیں ان تک وہ تک بھر چکے ہیں اور وہاں انڈے دینے کی جگہ غائب ہوتی جا رہی ہے. اگر اسی طرح ڈیولپمنٹ ہوتا رہا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ جو ساحلی پٹی ابھی ہمیں ریت کی نظر آ رہی ہے یہ بھی بھر جائے گی اور پورا کا پورا بیچ جو ہے وہ ہٹوں سے اور مکانوں سے نظر آئے گا بھرا ہوا. Despite rising awareness about the importance of environmental conservation, the invaluable ecology of the natural shoreline is still vulnerable to poachers and the appropriation of public spaces for private development projects. کئی سال پہلے جب میں نے آنا شروع کیا تھا تو اس وقت یہاں اتنی زیادہ کنسٹرکشنز نہیں تھیں، ہٹس بھی بہت کم تھیں، اور مین روڈ پہ جو ویئر ہاؤسز بنتے جا رہے ہیں ان کی تعداد بھی بہت کم تھی. لیکن اب جو ہے وہ ہر طرف ویئر ہاؤسز بن رہے ہیں، ہٹس کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور پیچھے ہی ایک ریزیڈینشیل پروجیکٹ بھی انڈر کنسٹرکشن ہے. اگر اس طرح یہاں پر ہٹس بنتی رہیں اور اپارٹمنٹس وغیرہ بن گئے تو اس جگہ کی جو ہیبیٹیٹ ہے وہ تباہ ہو جائے گی، اور ان فیوچر ہمیں جو ہے یہاں پہ کوئی ایز سچ وائلڈ لائف دیکھنے کو نہیں ملے گی. Fishing communities along the coastline suffer the consequences as much as the flora and fauna that have sustained their way of life for generations. جو لاکھوں کی جو آبادی ہے جو سمندر کے کناروں پر رہتے ہیں، کوسٹل ایریا میں رہتے ہیں، وہ ہر بنیادی سہولتوں سے جو ہے وہ محروم ہے. ان کو نہ پینے کا پانی میسر ہے، نہ ان کو صحت کی سہولت میسر ہے، بلکہ ہم یہ کہیں کہ وہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان سے جو ہے یہ محروم لوگ ہیں، مارجنائز لوگ ہیں، جو حکومت کی طرف سے نظر انداز کیے ہوئے لوگ ہیں. The general public is another interest group that is deprived of its intrinsic rights to recreation in any attempt to gentrify the seafront. Chicken, chocolate, bunty. As the lay of the land has changed, Karachi's cultural identity has also been eroded. The landowning agencies that have traditionally held the deeds for most of the seafront have been sidelined over the years. This has happened because successive governments have conveniently ignored them in the decision-making process. These agencies and other interest groups need to aggressively lobby the representatives and institutions that are supposed to protect their rights when those rights are threatened. They need to challenge any project that violates the fundamental principle of the doctrine of trust. For example, land reclamation. Reclamation itself is an interesting choice of word, meaning as it does the taking back of something by its rightful owner. Here is an example of how exactly it works. Land reclaimed by DHA in Phase 8 has shrunk the mouth of the Malir River to half its former size. یہ جو سمندر میں آؤٹ فالز تھیں کراچی کے نیچرل ڈرینیج سسٹم کی، یہ آؤٹ فالز ساری بلاک کی گئی ہیں کیونکہ ان آؤٹ فالز پہ ایلیٹ کالونیز بنی ہیں. اسی واسطے کراچی میں سیلاب آتا ہے. اب
جیسے آپ کا یہ گزری کریک ہے، یہ جو منظور کالونی کا نالہ ہے، اس کا جو آؤٹ فال تھا وہاں ساری ڈیفینس سوسائٹی نے پلاٹنگ کر لی ہے. جو 2 مین نالے تھے کراچی کے، چینا کریک بیک واٹرز میں گرتے تھے، وہ اب بلاک ہو چکے ہیں کیونکہ مینگرووز کو ختم کر کے وہاں کے پی ٹی کی کالونی بنا دی گئی ہے. تو اسی واسطے یہ فلڈنگ ہوتی ہے ان علاقوں میں. تو یہ تبدیلیاں جو ہیں انہوں نے نہ صرف کوسٹ کو متاثر کیا ہے بلکہ شہر کو بھی خاصا نقصان پہنچایا ہے، اور فشنگ کمیونٹیز کو جو مچھیرے ہیں ان کا جو کاروبار تھا وہ بھی بہت بری طرح سے متاثر ہوا ہے. صدیوں سے ایک پیٹرن چلا تھا، وہ ویٹ لینڈ تھا. آپ نے ویٹ لینڈ کو ریکلیم کر لیا، وائلڈ برڈز آتی ہیں. آپ سٹی لیمٹس کے اندر کین یو امیجن کہ کراچی کے ڈیفینس ایریا کے اندر آپ نے ایک برڈ واچنگ ایریا بنا دیا، وائلڈ برڈز آپ دیکھ رہے ہیں. وہ گورا دیکھتا ہے، وہ تو اتنا خوش ہوتا ہے ساری دنیا. اب ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، ہم اپنے ہاتھ سے اس کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں. کیا ہے، ہم آپ کو بہت اچھا بنا کے دے رہے ہیں. آپ کیا بنا کے دے رہے ہیں؟ آپ کراچی کے سٹیزن سے ان سے ایکسیس ٹو دا سی چھین لے رہے ہیں. I think reclamation should not be allowed at any cost کیونکہ reclamation بہت زیادہ پرابلمس کریٹ کر رہا ہے، نہ صرف انوائرنمنٹ کے بلکہ فزیکل پرابلمس بھی کریٹ ہو رہے ہیں. اور وہ جو فلو آف ٹائیڈز ہے، ٹائیڈز کی جو موومنٹ ہے، اور سارے جو اوشینوگرافی کے ڈائمنشنز ہیں نا وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں اس سے. کیونکہ یہ ریکلیمیشن زیادہ تر ڈی ایچ اے نے کیے ہیں، تو گورنمنٹ آف سندھ نے کسی زمانے میں اس کو ٹیک اپ کیا تھا کہ یہ جو فردر ریکلیمیشن آف لینڈ ہے وہ لیگل نہیں ہے کیونکہ یہ الاٹڈ لینڈ میں نہیں آتا ہے. تو ریکلیمیشن کے اوپر بڑے اسٹرکٹ ویوز ہیں گورنمنٹ آف سندھ کے کہ فردر ریکلیمیشن الاؤ نہیں کی جا سکتی ہے. جہاں تک انوائرنمنٹ کا تعلق ہے، وہاں ہمارے اوپر لازم ہے کہ جو ہمارا انوائرنمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے وہ ان کو نوٹس دے انڈر دی پاکستان انوائرنمنٹل پروٹیکشن ایکٹ کہ آپ جو ہم وہاں پہ نیچرل ہیبیٹیٹ ہیں اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں اور وائلیٹ کر رہے ہیں پروویژنز آف لاء کو. Thanks to the constant greed for land, the sea is being pushed back, not just along the shore, but also in backwaters like Boat Basin, along the road named after my Karachi. وہ ہمارا بوٹ بیسن ہے نا کراچی میں، وہ بوٹ بیسن تو ایک قسم سے جس کو انگریزی میں بیک واٹرز کہتے ہیں، کہ جب بھی زمین سمندر کو جوائن کرتا ہے تو زمین اور سمندر کے بیچ میں ایک جگہ ایسا نیوٹرل ہوتا ہے جو اس کو تھوڑا ٹائم دیتا ہے کہ اگر بارش کا پانی آتا ہے تو وہ ایک فلڈ بیسن بنتا ہے کہ فلڈ کا پانی کو روکتا ہے تاکہ آہستہ آہستہ پھر سمندر کو جوائن کرے، یا سمندر جب چڑھ کے آتا ہے تو اس کا پانی وہ لیتا ہے تاکہ زمین پہ اثر نہ ہو. اور یہی بیک واٹر وہ ہوتے ہیں جو کہ مینگرووز، جھینگے مچھلی ان کے انڈے دینے کی جگہ ہوتی ہے. اور مینگرووز قدرتی فلڈ سے روکنے والی ایک قسم سے دیوار بن جاتی ہے. نہ صرف وہ بے تحاشا بارش کے پانی کو نیوٹرلائز کرتی ہے، آبادی میں جانے سے روکتی ہے، وہاں کے مینگرووز کو پیدا کرتی ہے جو کہ فلڈز روک سکتے ہیں. چھ سات سال پہلے کراچی پورٹ ٹرسٹ نے ایک بائی پاس بنایا جس کا نام ہے مائی کھولاچی بائی پاس. جب بناتے وقت انہوں نے کوئی خیال نہیں کیا کہ یہ بوٹ بیسن کی اہمیت کیا ہے، یہاں کون سا چینل آ رہا ہے. 2 چینل آ رہے ہیں، سولجر بازار ڈرین، سٹی ریلوے اسٹیشن ڈرین، جو پورے پرانے شہر کا گٹر، انڈسٹریل ویسٹ سب لے کے اس پوائنٹ پہ آتا ہے. وہ جو پانی لا رہا ہے وہ تو پیچھے سے لا رہا ہے. تو وہاں پر جو روڈ کراس کیا، جیسے یہ نالا آ رہا ہے کراس کر رہا ہے، اس کراسنگ میں جہاں پر وہ 65 فیٹ وائڈ پہلے تھی تو اس کو آدھا بنا دیا گیا، آدھا کر دیا گیا، اور اس کی بیس کو بھی کم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ پورا پیچھے کا تو علاقہ گیا ختم، پورا مینگروو سب کچھ ختم. اور یہاں پر کے پی ٹی زمین ہتھیا رہی ہے، بیک واٹرز کو ختم کر رہی ہے. تو اس کا مطلب کہ وہ بوٹ بیسن کا بیک واٹر کی بھی اہمیت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہر جگہ انسان رہے، ہر جگہ صرف پیسے بنائے. Changes like this will benefit the already affluent.
Karachi's more privileged citizens might celebrate its facelift into a world-class city. Consequences, however, do not discriminate on the basis of class. If encroachment on the sewerage and stormwater drainage system of Karachi continues, the brunt of it will be borne not just by the poor, but also by the privileged. تو حل یہ ہے کہ ایک زمین کو ہتھیانے کا عمل روکیں, اس کو واپس بیک واٹرز کو ریکلیم کریں ان اٹس اون پوزیشن, اور مائی کولاچی بائی پاس پہ جہاں یہ دو ڈرینز آ کے ملتے ہیں وہاں پر ایک فلائی اوور بنائیں. ایک فلائی اوور مچھی کے لیے, مینگرووز کے لیے ہونا چاہیے. کیوں صرف گاڑیوں کے لیے ہو؟ ان کی بھی تو ٹریفک ہے, کیوں نہیں ان کو جانے دیتے؟ مار دیا ان کو, ختم ہی کر دیا. If they knew about the nature and magnitude of the waste matter and industrial effluent being dumped into the Arabian Sea every day, people visiting the Clifton Beach and Sea View might think twice before venturing into or romanticizing it. Karachi receives 665 million gallons of fresh water every day, out of which 520 million gallons go to domestic households and 145 million gallons are diverted to industries. 20% of this fresh water is consumed, and the remaining 80% is converted into waste. The 3 treatment plants that are supposed to filter it before runoff are underutilized because of faulty or non-existent connections. Only 20% of Karachi's sewage makes it to one of these treatment plants. The rest is discarded into the sea through natural drains. Hazardous waste from the engines of industry is disposed of with similar carelessness. A treatment plant for tanneries was set up with the help of the Netherlands government, but its operational success is clearly questionable. اس پولیوشن کی وجہ سے جو سیوریج آ رہا ہے, انڈسٹریل پولیوشن یا یہ سائٹ ایریا سے جو پولیوشن آ رہا ہے, اس میں لیتھل کیمیکلز شامل ہیں اور اس میں ہیوی میٹلز شامل ہیں جو کہ میرین لائف کے لیے بہت نقصان دہ ہیں. 30 سال پہلے کی بات میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ اس ساحل پر, پورے کراچی کے ساحل پر پانی بہت صاف ہوتا تھا, اس لیے کہ پولیوشن بہت کم تھا, انڈسٹریز بہت کم تھی, اور جو سیوریج جاتا تھا وہ اتنا زیادہ جاتا نہیں تھا جتنا کہ اب جاتا ہے. اور اب اتنا زیادہ تعداد میں ایک تو جاتا ہے, دوسرا کہ انٹریٹڈ ہے, ڈائریکٹلی اس کو پانی میں ڈال دیتے ہیں, سمندر میں اس کو بہا دیتے ہیں, جس سے کہ میرین لائف تباہ ہو رہی ہے. اور کبھی کبھی تو مردہ آپ کو نمونے ملیں گے, مردہ لائف ملے گی وہاں پر, جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی یہ پولیوشن کی وجہ سے, انڈسٹریل پولیوشن کی وجہ سے ہی مرے ہیں جانور. The cattle colony in Landhi is a perfect example of this callous disregard for anything beyond the immediate. With 1,500 farms housing 400,000 buffaloes and cows, it is the largest concentration of dairy animals in one place in the world. It releases 8,000 gallons of manure either directly into the sea through drains or spreads some out to dry, thus expelling ozone-depleting methane into the atmosphere. The manure is killing off all marine life in its proximity. لیاری ریور اور ملی ریور کی وجہ سے جو سمندر میں جو پولوشن آ رہا ہے, آپ دیکھتے ہوں گے وہاں پہ انلیگل نیٹ جو یوز ہوتا ہے, کترا نیٹ, جو لوگ بھی انلیگل نیٹ استعمال کرتے ہیں وہ وہاں سے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں, اور ان چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو جو کہ لوگوں کی عام خوراک کا حصہ نہیں بنتی, بلکہ وہ جو ہیں مرغیوں کے پولٹری فارم میں ایز اے فوڈ کے طور پہ یوز ہوتی ہیں تاکہ ان کی جلد گروتھ ہو سکے. جب وہ مرغیاں کھا لیتی ہیں تو تمام پولوشن جو کہ ان فشز میں ہوتا ہے وہ ٹرانسفر مرغیوں کے مسلس میں ہو جاتا ہے, اور وہی مرغیاں پھر ہم اپنے استعمال میں لے کے آتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ہمیں مختلف پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دو جو بڑے ندی ہیں نا, ملیر اور لیاری, ان کے دونوں طرف باکس ٹرنکس ڈالنے کی ضرورت ہے, دونوں بینکس میں. باکس ٹرنک کا مطلب کور ڈرینز, بڑے بڑے ڈرینز, تاکہ سویج اس میں آ کر مل جائے, اور پھر وہی ڈرینز جا کر سمندر سے پہلے ٹریٹمنٹ پلانٹ میں مل جائیں, تاکہ وہ ٹریٹ ہو کے پھر پانی سمندر میں گلے, اور جو باقی ندی کی جگہ رہ جائے وہ بارش کے لیے کام آ جائے. تو یہ پلان بہت سمپل ہے, اور جو اس کی ایسٹیمیٹ آئی ہے وہ صرف 7 ارب روپے آئے ہیں, جو کہ تقریباً $120 ملین کے قریب بنتے ہیں. تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر کراچی کے آبادی اور سمندر سب کو بچانا ہے اس گندگی سے, تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے.
The fact that there is a long-term solution to this that is not being aggressively pursued adds insult to injury. To date, all of Karachi's master plans have been based on sound planning principles. They identify sustainable solutions to issues like waste disposal and land utilization in the face of growing population density. But those plans traditionally have been made completely redundant by a lack of political will. There is a growing distance between the Karachi Strategic Master Plan 2020, developed by the last local administration, and its execution. मेरी निगाह में 4 बुनियादी उसूल हैं. अगर हम वो अपना लें तो ये जो ज़्यादतियाँ हैं कुदरती माहौल के ख़िलाफ़, समाज के ख़िलाफ़, माशरे के ख़िलाफ़ जो ये प्रोजेक्ट्स नाफिज कर रहे हैं वो बहुत हद तक कंट्रोल हो सकती है. वो उसूल क्या है? पहला उसूल कि प्लानिंग जो है और प्रोजेक्ट्स वो किसी तरह से भी इकोलॉजी, जिस इलाके में शहर वाक़ है उस इलाके की इकोलॉजी को बर्बाद नहीं करेगा. दूसरा उसूल ये है कि जो लैंड यूज़ है, ज़मीन का इस्तेमाल, वो सोशोलॉजिकल और एनवायरमेंटल बुनियाद पे किया जाएगा. सिर्फ ज़मीन की वैल्यू या पोटेंशियल वैल्यू पे फ़ैसला नहीं किया जाएगा उसके इस्तेमाल का, जो कि आजकल होता है कि इससे कितने पैसे बनाए जा सकते हैं. ज़मीन को एक कमोडिटी बना दिया है, उसे असासे के तौर पे देखना पड़ेगा. तीसरा उसूल ये है कि जो भी मंसूबा हो उससे अक्सरियत को फ़ायदा हो, और अक्सरियत आपकी वर्किंग क्लास और लोअर मिडिल क्लास की है, तो उनकी जो ज़रूरियात हैं वो अहमियत रखती हैं. और जो आखिरी उसूल है कि जो सक़ाफ़ती असासे हैं, चाहे वो इमारतों की शक्ल में हों, चाहे वो लोक विरसे की शक्ल में हों, किसी भी शक्ल में हों, मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के जो शहर में रहती हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए. तो अगर आप ये 4 उसूल अपना लें तो मेरे ख़्याल में मंसूबाबंदी की शक्ल बिल्कुल तब्दील हो जाती है. The choice is not, as some suggest, as simple as progress or no progress. Activists point out that while development is necessary, citizens need to know their rights. They need to think about how much development they want and at what cost. When citizens have known about and exercised their rights, they have been able to change things for the better. Consider the story of Sugarland City. Sugarland City was launched in June 2006. Nakheel, a subsidiary of the Emaar Corporation, signed a memorandum of understanding with the then Prime Minister Shaukat Aziz to develop a large tract of hawksbill land in Kimari town. The city within a city, dubbed Sugarland, was to be built on 68,000 acres. हमारी शुगरलैंड सिटी के जो पट्टी जो सेंट स्पीड की पट्टी है और ये हब तक जो जाती है, इस एरिए पे हमारे माहिगर जो है वो कैच करते हैं मछली. और फिर जब ये शुगरलैंड सिटी बन जाएगी तो क्या माहिगरों को उस एरिए में आने दिया जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता है. उनको तो वहाँ से गुजरना ही नहीं दिया जाएगा. क्यों भाई ये सिक्योरिटी का मसला है. यहाँ पर जो है वो VIP लोग रहेंगे, माहिगर तो रहेंगे नहीं. तो फिर ऐसी तरक्की का क्या फ़ायदा जिसमें जो सदियों से लोग रह रहे हैं, जिनका हक है, उनका हक दबा के दूसरे नए लोगों को जो है वो यहाँ ला के बसाया जाए. और कराची की आबादी ऑलरेडी इतनी भरी हुई है, सेवरेज का निज़ाम इतना है कि वो अभी भी हमारा समंदर आलूदा किया जा रहा है. ये शुगरलैंड सिटी पे करोड़ों लोग रहेंगे और फिर इनका जो आलूदगी होगी, इनकी जो पोल्यूशन होगी, वो भी हमारे समंदर में ही गिरेगी. या इसका कोई नेमू बदल है गवर्नमेंट के पास? गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट बनाती है तो मतलब उसके बारे में उनको सोचना चाहिए कि इसके नुकसानात क्या हैं. मैंने उसका नक्शा देखा है जो वाटर फ्रंट का है. मैं तकरीबन बीमार पड़ गई उसको देखकर. अगर कि उन्होंने यहाँ बनाया कभी तो मैं ख्याल में, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं ख्याल में मैं उसी वक्त मर जाऊँगी. अगर मैं फ़िज़िकली नहीं मरूँगी, मेरी रूह मर चुकी होगी, क्योंकि समंदर के बग़ैर मेरा तो गुजारा नहीं हो सकता. यहाँ पे अगर ये बनाएंगे भी तो ये किस तबके के लिए बनाएंगे? एक
मेरे ख्याल में 0.1 से भी कम % के लिए आप ये चीज़ बनाएंगे। बंडल आइलैंड से लेकर यहाँ तक एक एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस बनाना चाह रहे हैं। एक्सक्लूसिव किसके लिए? क्या हमारी अहमियत नहीं है? हम इस शहर में नहीं रहने वाले, मेरी पैदाइश यहाँ की है, ये मेरी पहचान है, ये मेरा समंदर है, ये मेरा साहिल है। मेरे समझ में नहीं आता कि फ़ैसले हमारी इजाज़त के बगैर कौन करता है। Citizens and stakeholders launched a vigorous campaign of opposition in the press and the courts. The project was eventually abandoned. Then, another front was opened in the battle for the coast when the DHA announced waterfront development plans for its 14-kilometer stretch of beach. Yet again, hotels, towers, flats, shopping complexes, recreational areas were to dot the Seaview beach stretching right up to the Gizri Creek. The southernmost tip of DHA Phase 8 was also sold to Emaar. This global construction firm of the Palm Jumeirah and the World in Dubai fame has started construction on Crescent Bay. Crescent Bay is a high-rise residential and commercial complex on reclaimed land in Defence Phase 8. It will feature, among other things, a 5-star beachfront resort that will restrict ordinary Karachiites' access to Seaview even further. But this was nothing compared to the implications of Emaar's planned super luxury development on Bundle Island off the coast of Karachi, the Diamond Bar Island City. Approval for the development of Diamond Bar Island City by the UAE-based company was granted by the government in 2006. 12,000 acres were duly handed over to them. The $43 billion project was to be completed over a period of 13 years and would have included a 1.5 kilometer long bridge connecting DHA Phase 8 to the islands. The modern city would have had 15,000 housing units, commercial plazas, leisure points, industrial parks, free trade zones and port terminals, and Bundle and Bordeaux Islands would have been irredeemably transformed. Located just off the coast of Karachi, Bundle and Bordeaux Islands are two of the largest in the Indus Delta. The shifting sand dunes here can reach heights of up to 3 meters. Removing these islands from the food chain they are an integral part of would have spelled tragedy for the multitude of life forms they nurture. Local fishermen were concerned that their passage to open sea would be blocked and that they would no longer be able to land on the islands. The northern area of the island has a dense mangrove cover that is a haven for migratory birds and a breeding ground for fish, crustaceans, and other marine life. The project would have violated the Pakistan Environmental Protection Act and many international biodiversity conventions. The World Conservation Union (IUCN) has declared the islands as a high priority area. The destruction of mangroves would not just destroy flora and fauna, it will leave the area vulnerable to tsunamis and cyclones. कराची का जो साहिल है उस पर हमेशा साइक्लोन आते हैं। साइक्लोन्स 40s में भी आए, 30s में भी आए और काफ़ी उन्होंने तबाही मचाई, मगर जो सबसे बड़ा साइक्लोन यहाँ आया था वो 1906 में आया था, जिसके नतीजे में पानी जो है समंदर का वो मनोड़ा ब्रेक वाटर्स के ऊपर से गुज़र के सैंस्क्रिट रिच पे ऊपर से गुज़र के शहर के अंदर दाखिल हो गया था। 110 मील फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चली और इसकी तफसीलात सब मौजूद हैं सिंध के गैजेटिया में। छतें उड़ गई मकानों की, दरख्त जड़ों से उखड़ गए और पुराना शहर सारा जो कि ऊंचाई पे है मुकाबलतन बाकी शहर के, वो भी सारा पानी से भर गया था। और ये साइक्लोन फिर आ सकता है और यही जो आपकी मैंग्रोव स्वॉम्प्स हैं, यही जो आपके फ्लैट्स हैं, यही हैं जो साइक्लोन से आपको बचाएंगे कुछ हद तक। पूरी तरह तो खैर नहीं बचा सकते। Consider what will happen in the 10 to 15 years during which Karachi's population swells further.
Will the sea remain passive as we continue to steal its shore, restrict its movement, and poison it? According to scientists, Karachi is one of 20 megacities in South Asia that are in direct danger of rising seas as a result of global warming. What happens once the sea begins to push back? The current economic downturn has forced the temporary shelving of some controversial projects, but finance, like nature, abhors a vacuum. When the time is right, the greed for land and profit will rear its head again. It is imperative for the people, representatives, and institutions of Karachi to recognize their vulnerabilities and protect their strengths. They must work together to ensure their interest in communal spaces like seashores is held sacred as Karachi evolves. एक सीधी सी बात है, अगर ग्रीन टर्टल मुतासिर होता है किसी चीज़ से, या अगर बगला मुतासिर होता है, या अगर मैनग्रोव मुतासिर होता है, या अगर केकड़ा मुतासिर होता है, तो वो डेवलपमेंट नहीं चाहिए। और इसी मद में रहते हुए आप बेशक बना सकते हैं डेवलपमेंट जो भी आप चाहते हैं। ये नहीं है कि साहिल इसी तरह से रहे, नहीं, अगर जो डेवलपमेंट हो वो इन असूलों को मद्देनज़र रख के हो। Life starts with water. Life is not possible without it. In its treatment of this precious natural resource, whether stream, river, lake or sea, the human race can find its own reflection. The people of Karachi need to take a closer look at what is happening to their city by the sea.